کیا آپ ان عظیم دماغوں سے واقف ہیں جنہوں نے انسانی سوچ کا دھارا بدل دیا؟ آج ہم تذکرہ کریں گے ابن سینا کی منطق، الرازی کی طبی بصیرت اور امام الغزالی کے فلسفے کا، جنہوں نے الازہر کو علم کا مرکز بنا دیا۔ ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ عظیم علماء کا عہد۔ دیکھو، قاہرہ کی ان گلیوں میں صرف علم کے چرچے نہیں بلکہ زندگی کو بچانے کی ایک عظیم جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہ طب اور سائنس کا وہ انقلاب ہے جس نے انسانیت کو بیماریوں کے اندھیروں سے نکال کر شفا اور تحقیق کی روشنی عطا کی ہے۔ فاطمی خلفاء کا قاہرہ اس وقت عالم اسلام میں تحقیق اور سائنس کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کے شاہی محلات اور لائبریریاں صرف کتابوں کی ڈھیر نہیں بلکہ وہ تجربہ گاہیں ہیں جہاں کائنات کے سربستہ راز فاش کیے جا رہے ہیں۔ تم شہر کے مرکز میں واقع دارالعلم یا دارالحکمت کے سامنے کھڑے ہو۔ سال 1005 عیسوی ہے اور خلیفہ الحاکم نے اس عظیم ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ یہاں ہر طالب علم کے لیے کاغذ، سیاہی اور قلم مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہوا میں پرانے کاغذوں اور جڑی بوٹیوں کی ملی جلی مہک رچی ہوئی ہے۔ اسی ہال کے ایک گوشے میں ابن الہیثم بیٹھا ہے۔ چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں وہ عدسوں اور روشنی کے سفر کے تجربات کر رہا ہے۔ وہ ثابت کر رہا ہے کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ اشیاء سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو صدیوں بعد جدید کیمرے اور خوردبین کی بنیاد بنے گی۔ اسی لیے آج دنیا اسے بابائے بصریات تسلیم کرتی ہے۔ اب ذرا شہر کے ہسپتالوں یا بیمارستانوں کا رخ کرو۔ دیکھو، قاہرہ کا العتیق ہسپتال، جسے خلیفہ العزیز نے نئے سرے سے تعمیر اور آراستہ کیا ہے۔ یہاں مریضوں کو خاص وردیاں دی جاتی ہیں اور ان کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں صرف جسمانی علاج نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے جہاں طلباء تجربہ کار طبیبوں کی نگرانی میں عملی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں شعبہ طب اس قدر منظم ہے کہ ہر مرض کے لیے الگ وارڈز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کی بیماریاں ہوں، جراحی یعنی سرجری ہو یا اندرونی امراض۔ بازاروں میں ایک شخص نظر آتا ہے جسے محتسب کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ادویات خالص ہوں اور کوئی عطائی لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیل سکے۔ وہ جراحوں اور طبیبوں کا باقاعدہ امتحان لیتا ہے۔ آنکھوں کے ڈاکٹروں سے حنین ابن اسحاق کی کتابوں پر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب طب صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ بن چکا ہے۔ محفل علم میں ابن رضوان کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ قاہرہ کا چیف فزیشن ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بقراتی اخلاقیات سکھا رہا ہے۔ ایک طبیب کو مریض کے رازوں کا امین ہونا چاہیے۔ اسے غریب اور امیر کے فرق کے بغیر سب کا علاج کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کا بھی۔ ابن رضوان کی زندگی جد و جہد کی داستان ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اپنی عقل اور محنت سے وقت کا سب سے بڑا طبیب بن گیا۔ قاہرہ کی اس علمی فضا میں تنوع کا یہ عالم ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی طبیب ایک ساتھ بیٹھ کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ خلیفہ العزیز کا ذاتی طبیب ایک عیسائی منصور بن مقشر ہے، جس کی مہارت کا خلیفہ اس قدر احترام کرتا ہے کہ اسے اپنی دوستی سے نوازتا ہے۔ اسی طرح ابن الجزار جیسے عظیم طبیب زاد المسافر جیسی کتابیں لکھ رہے ہیں جو دور دراز کے مسافروں کے لیے طبی رہنما کا کام دیتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں الازہر کے قریب واقع کتب خانوں میں قلموں کی خراش خراش سنائی دیتی ہے۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کے تراجم ہو رہے ہیں، لیکن یہ صرف تراجم نہیں ہے بلکہ ان پر تنقیدی نظر ڈالی جا رہی ہے اور نئی ایجادات کی جا رہی ہیں۔ ریاضی دان ابن یونس ستاروں کے نقشے تیار کر رہا ہے اور حاکمی زیج مرتب کر رہا ہے، جس کی مدد سے وقت کی پیمائش اور سمندری سفر آسان ہو گئے ہیں۔
دیکھو، یہ وہ لمحہ ہے جب علم صرف کتابوں میں قید نہیں رہا بلکہ لیبارٹریوں اور ہسپتالوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔ الازہر اور قاہرہ کا یہ طبی و سائنسی انقلاب ہی وہ بنیاد ہے جس پر جدید دنیا کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ عدسے جن سے ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، وہ سرجری کے آلات جن سے جان بچائی جاتی ہے، اور وہ اخلاقی ضابطے جو آج بھی ڈاکٹروں کے لیے لازمی ہیں، ان سب کا سرچشمہ یہی سنہری عہد ہے۔ یہ الازہر کی وہ میراث ہے جو وقت کے سینے پر انمٹ نقش بن کر ثبت ہو چکی ہے، ایک ایسی روشنی جو 1000 سال بعد بھی انسانیت کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ یہ وہ جینیس تھے جن کی علمی وراثت آج بھی جدید دنیا کی بنیاد ہے۔ الازہر کے ان میناروں سے آج بھی وہی صدا آتی ہے، علم ہی نجات ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے تجربات نے میڈیکل سائنس میں کیسا انقلاب برپا کیا؟ اگلی قسط طب اور سائنس کا انقلاب دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اگلا سنسنی خیز حصہ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔